Assalamualaikum everyone. Welcome to Little Life Diaries. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج صبح بچوں کے لیے چیز پراٹھا بنا رہی تھی۔ پراٹھا بناتے بناتے سوچ رہی تھی میں، لوگ اکثر ہمیں وہی کہانی سناتے ہیں جہاں وہ خود صحیح اور باقی سب غلط نظر آتے ہیں، لیکن ہر کہانی کا ایک دوسرا پہلو بھی ہوتا ہے جو ہر کسی کو نظر نہیں آتا۔ اس لیے میں نے لوگوں کی باتوں پر فوراً یقین کرنا چھوڑ دیا ہے۔ ہر بات کے دو پہلو ہوتے ہیں اور اصل سچ صرف اللہ جانتا ہے۔ اور ایک اور بات، بددعاؤں میں اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ کسی بے گناہ کو نقصان پہنچا دے۔ بددعا انسان کے اپنے اعمال کو دیکھ کر اثر کرتی ہے۔ آپ چاہے کسی معصوم کو کتنی ہی بددعائیں دیں، اگر وہ بے گناہ ہے تو اللہ اس کا حامی ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی ظالم ہو تو مظلوم کی آہ ہی اس کے لیے کافی ہوتی ہے۔ ناشتے کے بعد ہم نے تھوڑا سا لرننگ ٹائم انجوائے کیا۔ آج ہم نے ڈاٹ میچنگ ایکٹیویٹی کی۔ میں نے کلرفل مارکر سے مختلف رنگوں کے ڈاٹس لگائے اور بچوں نے انہیں میچ کیا۔ یہ ایکٹیویٹی صرف فن نہیں ہوتی بلکہ اس سے بچوں کی فائن موٹر سکلز، ہینڈ آئی کوآرڈینیشن، کلر ریکگنیشن اینڈ کنسنٹریشن بھی امپروو ہوتی ہے۔ بچے جب کھیلتے کھیلتے سیکھتے ہیں تو ان کی لرننگ اور بھی مضبوط ہو جاتی ہے۔ پھر میں نے بچوں کے لیے آئس کریم نکالی۔ یہ میں نے کل بنائی تھی مینگو سے۔ اچھا، اس میں نے ڈرائی فروٹس ایڈ کیے تھے جو میرے پاس اویلیبل تھے، کیشو، پسٹیچیو اینڈ والنٹ، اور ساتھ میں تھوڑا سا چوکو پاؤڈر، ملک اینڈ کریم، اور بس پھر بن گئی تھی، اینڈ مینگو مین انگریڈینٹ، اور پھر بن گئی تھی۔ پھر ہم مسجد کی طرف نکل پڑے۔ راستے میں بہت سارے کبوتر نظر آ رہے تھے۔ بچے انہیں دیکھ کر بہت ایکسائٹیڈ ہو گئے تھے اور مجھے بھی بہت پسند ہے۔ مسجد میں نماز ادا کرنے کے بعد جو سکون دل کو ملتا ہے اس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں۔ ہر دفعہ اللہ کے گھر جا کر یہی احساس ہوتا ہے کہ اصلی سکون صرف اللہ کی یاد میں ہے۔ نماز کے بعد ایک شاپ پر رک گئی۔ وہاں پر مختلف قسم کے اچار تھے، چیز تھے، اسنیکس اور بہت سے مزید چیزیں دیکھی۔ بچوں کے لیے ہم نے جیلی لے لی۔ واپس گھر آتے ہوئے پھر دھوپ میں کبوتر نظر آئے۔ کبھی کبھی اللہ کی قدرت کی یہ چھوٹی چھوٹی نشانیاں دل کو بہت سکون دیتی ہیں۔ پھر ڈنر کی تیاری شروع۔ آج مینیو میں بھنڈی مسالہ ہے۔ سب سے پہلے میں نے بھنڈی کو واش کر کے کٹ کیا اور ہلکا سا آئل میں فرائی کر لیا۔ پھر اس میں نمک اور تھوڑا سا گرم مسالہ ایڈ کیا۔ دوسری طرف ٹومیٹوز کو بلینڈ کر کے پین میں ڈالا، اس میں جنجر گارلک پیسٹ ڈالا اور باقی جو کھانے کا مسالہ ہوتا ہے وہ تھوڑا سا گرم مسالہ، تھوڑا نمک اور تھوڑا سا چکن مسالہ۔ جب مسالہ تیار ہو گیا تو فرائیڈ بھنڈی اس میں ڈال کر کچھ دیر دم پر چھوڑ دیا۔ اس کے بعد روٹی بنانا شروع کی، لیکن آج میری ایک روٹی کی شیپ اتنی فنی بنی کہ مجھے خود ہی ہنسی آ گئی، اور اس وقت دل نے ایک بات محسوس کی، زندگی بھی بالکل اس روٹی کی طرح ہوتی ہے۔ ہر چیز کا پرفیکٹ ہونا ضرور نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی چیزیں اپنی مرضی کے مطابق نہیں ہوتی، وہ بھی ہمیں مسکرانا سکھا دیتی ہیں۔ اور شاید اسی لیے آج میں نے زندگی کو لوگوں کی نظروں سے دیکھنا چھوڑ دیا۔ اب میری پہچان کوئی اور طے نہیں کرتا، میری پہچان میں خود ہوں۔ میں وہ لڑکی نہیں ہوں جو ہر محفل کی توجہ چاہتی ہو۔ مجھے بھیڑ کا حصہ بننے کا کوئی شوق نہیں۔ میں اپنی تنہائی میں بھی اتنی ہی مکمل ہوں جتنا اپنے اصولوں میں۔ جو مجھے سمجھتا ہے اس کے لیے میرا اخلاص بے حساب ہے، اور جو مجھے نظر انداز کرتا ہے وہ دوبارہ میری خاموشی تک کو بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ میں نے سیکھ لیا ہے کہ اپنی قدر خود کرنا ہی اصل طاقت ہے۔ اب کسی کے بدل جانے سے میرا دل نہیں ٹوٹتا، یہ صرف اتنا بتاتا ہے کہ شاید وہ میرا سفر کا ہم سفر بننے کے قابل ہی نہیں تھا۔ اللہ نے مجھے جس طرح بنایا اس میں اس کی حکمت ہے۔ مجھے اپنی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے کسی کی تصدیق یا مہر کی ضرورت نہیں، کیونکہ جو انسان اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے وہ پھر دنیا کی شرطوں کا محتاج نہیں رہتا۔ اگر آپ کو آج کا ہمارا ولاگ پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں انشاءاللہ۔